بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ سبھی ناظرین کو ایم جنید وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ مال صدیق اکبر کے ذریعے آزادی پانے والے دوسرے مسلمان، اذیت سے دوچار مسلمان قیدیوں کی رہائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حیات اور اسلام کا عظیم منہج قرار پا گئی۔ آپ نے اسلام کو مال اور افراد کے ذریعے سے تقویت بہم پہنچائی۔ جن مسلمان قیدیوں کو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اپنے مال سے رہائی دلوائی، ان میں مندرجہ ذیل افراد شامل ہیں: عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چوتھے فرد یہی تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی اور معرکہ بئیر معونہ میں شہادت پائی۔ ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس کی اہلیہ تھیں۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ یہ سابقون اولون میں سے تھی۔ بلازری نے لکھا ہے کہ یہ بنو زہرہ کی لونڈی تھی اور اسود بن عبد یاغوث انہیں تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ ام ہانی نے کہا کہ جن 7 افراد کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزادی دلائی، ان میں ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آزاد کروایا تو اتفاق ایسا ہوا کہ آزادی کے وقت سے کچھ پہلے ان کی بصارت چلی گئی۔ قریش نے کہا کہ لات اور عزا نے ان کی بصارت چھین لی ہے۔ سیدہ زنیرہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لات اور عزا کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوئی ہوئی بصارت لوٹا دی۔ سیدہ نحیدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹی، یہ دونوں بنو عبد الدار قبیلے کی ایک خاتون کی لونڈیاں تھیں۔ ان کی مالکہ نے انہیں آٹا پیسنے کا کام سونپا۔ اس دوران وہ کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی یہ گفتگو سن لی۔ آپ نے فرمایا، اے بی بی، اپنی قسم کو چھوڑ اور انہیں آزاد کر دے۔ وہ کہنے لگی، تم ہی لوگوں نے انہیں خراب کیا ہے، اب انہیں آزاد کیوں نہیں کرا لیتے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کرا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے کہا، اس خاتون کا آٹا اسے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا، محترم، کیوں نہ ہم اس کا کام پایا تکمیل تک پہنچا دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ بنو معمل قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بنو معمل قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی کے پاس سے گزرے، جس کو عمر بن خطاب، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اذیت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔ جب عمر بن خطاب اس کو مار مار کر تھک گئے تو کہنے لگے، میں نے تمہیں کسی شفقت و نرمی کی بنا پر نہیں بلکہ محض تھکن اور اکتاہٹ کی وجہ سے مارنا بند کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ پہلی ہجرت اور ابن الدگنہ کا اظہار خیال۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اپنے والدین کو دین اسلام ہی پر قائم پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر ابتلاء و آزمائش کا کٹھن دور آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے سرزمین حبشہ کی جانب نکلے۔ سفر ہجرت میں جب یمن کے علاقے کی ایک نواحی بستی برقغماد کے مقام پر پہنچے تو ان کی ملاقات اس علاقے کے سردار ابن الدگنہ سے ہوئی۔
انہوں نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیاحت کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بجا لاؤں۔ ابن الدگنہ نے کہا اے ابو بکر، آپ جیسی شخصیت کو اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی آپ کو دیس بدر کرنے کی کسی میں جرت ہو سکتی ہے۔ آپ بے کسوں کے سہارا، صلح رحمی کرنے والے، مہمان نوازی کے خوگر اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے وطن میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ ابن الدگنہ کی امان کا احوال۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی نواحی بستی برقغماد سے قارہ قبیلہ کے سردار ابن الدگنہ کے کہنے پر مکہ واپس آ گئے۔ ابن الدگنہ بھی آپ کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے سرداران قریش سے ملاقات کی اور کہا کہ ابو بکر جیسے آدمی کو اس کے وطن سے نکلنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں۔ تم ایسے شرف و فضل کے مالک آدمی کو نکالنے پر کیوں کمر بستہ ہو، جو صلح رحمی کرنے والا، مصیبت زدہ لوگوں کا مددگار، بے کسوں کا سہارا، مہمان نواز اور خیر و بھلائی کا حامل ہے۔ قریش نے ابن الدگنہ کی ایمان کا پاس کیا اور کہا کہ ابو بکر اپنے گھر کی چار دیواری میں جیسے چاہے اپنے رب کی عبادت اور نماز و قرات میں مشغول رہے، لیکن اس کا اعلانیہ اظہار کر کے ہمیں اذیت سے دو چار نہ کرے۔ ہمیں خطرہ ہے مبادا یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن کو جائے عبادت بنا لیا۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے وہاں بکثرت جمع ہو کر تعجب بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے۔ آپ پر تلاوت قرآن کے وقت انتہائی رخت طاری ہو جاتی، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ سرداران قریش کو اس صورتحال سے انتہائی تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے ابن الدگنہ کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو تیری وجہ سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ عبادت کے معاملے میں اپنے گھر تک محدود رہے گا، اب اس نے اس شرط کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کے آنگن میں اعلانیہ نماز اور قرات شروع کر دی ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس طرح ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ اگر وہ اپنے گھر کی حدود میں رہ کر عبادت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، باصورت دیگر ہم تیرے عہد و پیمان کا پاس نہیں کر سکتے۔ ہم تیری امان کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ابو بکر کے اس اعلانیہ عمل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن الدگنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو عہد و پیمان تھا اس کا تمہیں بخوبی علم ہے، اپنے عہد کا پاس کرو یا میری امان کو ختم سمجھو۔ میں لوگوں کی یہ باتیں نہیں سننا چاہتا کہ میں نے کسی شخص کو پناہ دی تھی اور پھر میرے عہد کو توڑ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ عہد و پیمان تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی کافی ہے۔